14 اگست آزادی کا دن۔ آزادی آخر ہوتی کیا ہے؟ ہر سال 14 اگست آتا ہے، ہم جھنڈے خریدتے ہیں، گھروں پر سبز روشنی لگاتے ہیں، بچوں کو سبز کپڑے پہناتے ہیں اور رات کو آسمان آتش بازی سے بھر جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم نے آزادی کو صرف ایک دن بنا دیا ہے، ایک تاریخ، ایک جشن، ایک نعرہ۔ مگر آزادی کیا صرف اتنی ہی تھی؟ میرے خیال میں آزادی کی سب سے خوبصورت تعریف شاید یہ ہے کہ انسان اپنے آنے والے کل سے خوفزدہ نہ ہو، کہ اسے یہ سوچ کر اپنی زبان نہ روکنی پڑے کہ سچ بولنے کی قیمت کیا ہوگی، کہ ایک نوجوان اپنی قابلیت کے بارے میں سوچے، اپنے تعلقات کے بارے میں نہیں، کہ ایک بیٹی اپنے خواب کو اپنی حفاظت کے ساتھ تولنے پر مجبور نہ ہو، کہ ایک عام آدمی یہ محسوس کرے کہ اس کی زندگی بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کسی طاقتور انسان کی۔ اور شاید اسی لیے آج جب ہم آزادی کہتے ہیں تو بہت سے لوگوں میں ایک عجیب سی خاموشی اترتی ہے، کیونکہ ملک آزاد ہے، مگر کیا ہم خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں؟ یہ سوال آسان نہیں، اور شاید اس کا جواب بھی صرف ہاں یا نہیں میں نہیں ہے۔ ہماری پچھلی نسل نے آزادی کے لیے گھر چھوڑے تھے، لوگ ٹرینوں میں سوار ہوئے، اپنی زمینیں چھوڑیں، اپنے عزیز کھوئے، اور ایک ایسے ملک کی طرف آئے جو اس وقت صرف ایک خواب تھا۔ انہوں نے شاید یہ نہیں سوچا تھا کہ آنے والی نسلیں صرف ایک ملک میں پیدا ہوں گی، انہوں نے سوچا تھا یہ نسل آزاد پیدا ہوگی، وہ اپنے فیصلے خود کرے گی، اپنے خواب خود چنے گی، اپنی آواز خود بنے گی۔ اور شاید آزادی کا اصل خواب یہی تھا، صرف یہ نہیں کہ کوئی غیر ہمارے اوپر حکومت نہ کرے، بلکہ یہ بھی کہ انسان خوف کا غلام نہ ہو۔ اور آج بہت سے لوگ آزادی کا مطلب ملک سے باہر جانے میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک ویزا ہاتھ میں آتا ہے اور انسان کو لگتا ہے شاید اب زندگی شروع ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ شاید اس لیے کہ ہم نے آزادی کو سرحدوں سے تو حاصل کر لیا، مگر اپنے اندر کی بہت سی آزادیوں تک ابھی پہنچنا باقی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان لوگوں کو قصوروار ٹھہرائیں جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، کبھی کبھی ہجرت خواب کی موت نہیں ہوتی، کبھی ہجرت صرف زندہ رہنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ مگر آج 14 اگست پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آزادی صرف یہ ہوتی کہ ہم کسی دوسرے ملک کے غلام نہ ہوں تو شاید ہماری کہانی بہت پہلے مکمل ہو چکی ہوتی۔ لیکن آزادی کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ آزادی صرف حاصل نہیں کی جاتی، اسے ہر نسل کو دوبارہ حاصل کرنا پڑتا ہے، اپنے خوف سے، اپنی ناانصافی سے، اپنی خاموشیوں سے، اپنی مایوسی سے، اور اس خیال سے بھی کہ کچھ بدل نہیں سکتا۔ شاید آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم آزادی کی قدر نہیں کرتے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آزادی کو بہت چھوٹا سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں آزادی یعنی جھنڈا لہرانا۔ نہیں، آزادی شاید اس دن ہے جب ایک بچہ یہ خواب دیکھ سکے کہ وہ جو بننا چاہے بن سکتا ہے۔ آزادی اس دن ہے جب ایک غریب آدمی کو انصاف کی امید ہو۔ آزادی اس دن ہے جب اختلاف دشمنی نہ بنے۔ آزادی اس دن ہے جب طاقت کے سامنے انسان ہونے کی قیمت کم نہ ہو۔ اور آزادی شاید اس دن بھی ہے جب ہمیں اپنے ہی ملک سے محبت ثابت کرنے کے لیے کسی کو گالی دینے، کسی سے نفرت کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس 14 اگست پر اگر آپ خوش ہیں تو خوش رہیے، جھنڈا لہرائیے، جشن منائیے، اور اگر دل میں دکھ ہے تو اس دکھ کو بھی جگہ دیجیے، کیونکہ ایک آزاد ملک سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے زخم دیکھنا چھوڑ دیں۔ شاید سب سے سچی حب الوطنی یہی ہے کہ آپ اپنے ملک کو اتنا اپنا سمجھیں کہ اس کی خامیاں بھی آپ کو بے چین کریں۔ ہم نہیں جانتے ہماری اگلی صبح کیسی ہوگی، لیکن شاید آزادی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کل کے بارے میں خواب دیکھنے کی ہمت نہ چھوڑیں۔ اس لیے آج جب سبز ہلالی پرچم دیکھیں تو صرف یہ مت سوچیے گا کہ ہمیں آزادی مل گئی تھی، ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیے گا وہ آزادی جس کے خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، کیا وہ خواب ابھی زندہ ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو اسے زندہ رکھیے، اور اگر جواب ابھی نہیں ہے تو شاید ہماری نسل کا کام یہی ہے کہ اسے دوبارہ زندہ کرے، کیونکہ پاکستان صرف وہ نہیں جو ہمیں 1947 میں ملا تھا، پاکستان وہ بھی ہے جو ہم آنے والی نسل کو دے کر جائیں گے۔
اور شاید ہماری اصل آزادی ابھی باقی ہے۔ یا اللہ، پاکستان کو وہ آزادی عطا فرما جس کا خواب اس کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ اس سرزمین کو عدل، امن، سچ اور حقیقی آزادی کا گہوارہ بنا دے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔